پھر یہ ہوا کہ اس کے سٹوری اللہ کہتے ہیں کہ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، سمجھنے والوں کے لیے، سوال کرنے والوں کے لیے یوسف اور اس کے بھائیوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ کیا نشانیاں ہیں؟ قریش مکہ تم سے سوال کر رہے ہیں نا، تو انہی کے لیے نشانیاں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں باقاعدہ خود سوال پوچھوایا۔ انہوں نے سوال کیا تھا نا اللہ کے نبی سے کہ ایجپٹ جانے کی کیا وجہ بنی بنی اسرائیل کی، تو اللہ نے صورت نازل کی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ خود پھنس گئے ہیں سوال پوچھ کے، کیونکہ اب ان کو لیسنز ملنے والے ہیں۔ لیسن یہ ہے کہ جس طرح تم اپنے نبی کو تنگ کر رہے ہو، تمہارا بھائی ہے وہ، اسی طرح یوسف کے بھائیوں نے تنگ کیا تھا اس کو، اور اینڈ میں کون سکسیسفل ہوا، کون کنگ بنا؟ یوسف علیہ السلام۔ تو اسی طرح تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن راج کریں گے، فتح مکہ ہوگی، تو تم سیدھے ہو جاؤ، لیکن وہ لوگ سیدھے نہیں ہوئے۔ تو اس کے بھائیوں نے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اے ہمارے ابا، ہم یوسف، وہ انہوں نے آپس میں کہا یوسف اور اس کا بھائی جو ہے ہمارے ابا کے سامنے زیادہ بلاویڈ ہے، حالانکہ ہم زیادہ طاقتور ہیں۔ جیلسی، حسد پیدا ہوئی۔ حسد نیچرل ہے، لیکن حسد کو اندر بیٹھنے دینا یہ ان نیچرل ہے، ٹھیک ہے؟ ایموشنز نیچرل ہیں، غصہ آنا، حسد ہونا یہ نیچرل ہے، کیونکہ آپ انسان ہیں، انسانی بیہیویئرس کا تقاضا ہے کہ ایموشنز پیدا ہو جائیں، لیکن ان کو آپ سٹگمٹائز نہ ہونے دیں، ان کو آپ سیٹل ڈاؤن نہ ہونے دیں، نفس کے خلاف جہاد کریں۔ اقتلوا یوسف، اس حد تک حسد ہو گیا کہ کہا قتل کر دو یوسف کو۔ یہ ان 11 بھائیوں نے آئیڈیا دیا، اور تاکہ تمہارے بھائی کی توجہ، تمہارے ابا کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے، اور اس کے بعد تم لوگ بے قصور بن جانا۔ اس سے ایک خوبصورت نقطہ بیان ہوتا ہے کہ اکثر ہم لوگ کسی کی توجہ لینے کے لیے اس کو نقصان پہنچاتے ہیں، یا اس کے گھر والوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس کی چھوٹی سی مثال جو میں نے علماء سے سنی ہے، جیسے شادی کے بعد ساس کے ساتھ ٹسل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک جنگ ہوتی ہے کہ بیوی چاہتی ہے شوہر کی توجہ اس کی طرف ہو، ساس چاہتی ہے کہ اس کی توجہ، بیٹے کی توجہ میری طرف ہو۔ یہ ایک نیچرل بات ہے، فطری بات ہے، اور بیچ میں بندہ پھنسا ہوتا ہے، اس کو مینیج کرنا چاہیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھی ساس بیوی کا کریکٹر برا پیش کرتی ہے، بیوی کی برائیاں سامنے لاتی ہے تاکہ شوہر اس کی بیٹے کی توجہ میری طرف ہو جائے، اور کبھی کبھی بیوی جو ہے وہ ساس کی برائیاں اور ایگزیجریٹ کر کے لاتی ہے کہ اس نے ظلم کیا، یہ کیا، وہ کیا، تاکہ ساری کی ساری توجہ شوہر کی وہ لے لے۔ یہ وہی رویہ ہے۔ ان کے بھائیوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم یوسف کو ایکویشن سے نکال دیں گے، قتل کر دیں گے، تو باپ کی ساری توجہ ہماری طرف آ جائے گی۔ حالانکہ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ توجہ کا جو بیسک وہ ہوتا ہے، کیا کہہ لیں، پوائنٹ ہوتا ہے، وہ محبت ہوتی ہے۔ تو بجائے کہ وہ توجہ اس طرح لیں کہ نیگیٹیولی توجہ لیں، نیگیٹو وے ہے نا یہ، کسی کے بارے میں کسی کا کریکٹر ملائن کرنا اور خود توجہ لینا، وہ پازیٹیو سائڈ پہ جائیں۔ پازیٹیو کیا ہے کہ اگلے کا دل جیتنے کی کوشش کریں۔ تو اگر وہ اپنے والد کا دل جیتتے، اس سے بہت بہتر تھا، تو والد ان سے اور محبت کرتے۔ اس سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ اس سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ انسانوں کے، ہمیں جیسے مثال کے طور پہ شوہر کو یہ پتہ ہونا چاہیے اچھی طرح کہ اگر وہ بیوی کے گھر والوں کو پوچھے گا، عزت کرے گا، تو بیوی اس کی اور عزت کرے گی، کیونکہ بیوی کی جو کی ہے، اس کی جو چابی ہے، وہ اس کے گھر والے ہیں، اس کے والدین ہیں۔ اگر وہ ان کو عزت سے پیش آئے گا تو وہ اس پہ جان نچھاور کرے گی اپنی۔ اسی طرح بیوی کو یہ پتہ ہونی چاہیے کہ شوہر کی اس کے ماں باپ ہیں۔ اگر وہ احسان کا درجہ کرے گی، ٹھیک ہے بھائی، اس پہ فرض نہیں ہے اس کے ساس سسر کی خدمت، اسلام میں کہیں فرض نہیں ہے، لیکن احسان بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا۔ اگر وہ کچھ تھوڑا بہت احسان کرے گی، کچھ پوچھ لے گی اس کے ماں باپ کو، تو شوہر خود بخود اس سے محبت کرنے لگے گا اور اس کی محبت انکریز ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت اور سمجھ جو ہے وہ عطا فرمائے۔ تو بہرحال ان سے غلطی ہوئی، انہوں نے نیگیٹو سائڈ پہ انہوں نے سوچا، اور پھر انہوں نے پوری ایک سازش کی۔ اپنے ابا کو کہا کہ آپ اسے کھیلنے کے لیے ہمارے ساتھ بھیجیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ ان کے والد نے کہا کہ نہیں، مجھے ڈر ہے کہ اس کو کوئی ولف کھا جائے گا، کیونکہ بچہ ہے اور تم پتہ نہیں اس کی حفاظت کرو گے کہ نہیں کرو گے، کیونکہ ابو کو پہلے سے پتہ تھا یہ لوگ حسد کرتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر واسطہ دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کا مطلب آپ ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، ایموشنل بلیک میلنگ کی۔ تو ان کے والد نے اجازت دے دی۔ اب یہ اللہ کا پلان تھا۔ جب اجازت دی تو انہوں نے کیا کیا ان ظالمین نے کہ وہ یوسف علیہ السلام کو لے گئے ایک دور دراز جگہ پہ، اور وہاں پہ ان کو مارا پیٹا۔ اب سوچیں کہ ایک بچے کے لیے کتنا بڑا سائیکولوجیکل ڈسٹریس ہے کہ اس کا قصور ہی کوئی نہیں ہے اور اس پہ ایک مصیبت آ گئی۔ دس آنسرز، کچھ لوگ کہتے ہیں نا میرا قصور کیا ہے، میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو دس از یو شوڈ نو کہ مصیبتیں ہمیشہ اللہ کے پیاروں پہ آئی ہیں۔
جب آپ کا قصور کوئی نہ اور آپ پہ مصیبت آ جائے تو اس کا مطلب ہے اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں. یہ ایک بڑی عجیب بات ہے لیکن یہی بات ہے، کیونکہ نبیوں پہ مصیبتیں بلا وجہ آئی ہیں. ان کا قصور کوئی نہیں ہوتا تھا، مصیبت آ جاتی تھی کیونکہ اللہ انہیں پریپیئر کرنا چاہتے تھے ایک بڑی چیز کے لیے. اوکے، تو یوسف علیہ السلام کا قصور کوئی نہیں تھا. ان کے بھائی ان کے خلاف ہوئے، حسد کی بیسس پہ انہیں مار کر کنویں میں پھینک دیا. اب کنویں کے باہر وہ باقاعدہ پہرا دیتے رہے، اور یوسف علیہ السلام میرے خیال 1-2 دن یا 3 دن 4 دن کنویں میں رہے ہیں، یا شاید اس سے بھی زیادہ، واللہ عالم. اور ان پہ وحی بھی آئی ہے، جبرائیل علیہ السلام آئے تھے یوسف علیہ السلام کے پاس اور انہیں آ کے تسلی دی تھی کہ آپ صبر کریں، صبر پکڑیں. تو کنویں والی جو سٹوری ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. دیکھیں اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے. اکثر انسان پہ ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ اس کے پاس سلوشن کوئی نہیں ہوتا، وہ کنویں میں بند ہو جاتا ہے، نہ وہ باہر جا سکتا ہے نہ وہ کنویں کے اندر رہ سکتا ہے. جیسے یوسف علیہ السلام، وعلیکم السلام، یوسف علیہ السلام اگر باہر جاتے تو باہر وہ پہرا دے رہے تھے، بھائیوں نے دوبارہ پھینک دینا تھا، یا باہر جاتے تو باہر وولفز تھے، بھیڑیوں نے کھا جانا تھا، اکیلا بچہ تھا، تو باہر جانا آپشن نہیں تھی. اندر رہنا اس لیے آپشن نہیں تھی کہ بھوک اور پیاس سے فوت ہو جانا تھا. تو کبھی کبھی انسان سٹک ہو جاتا ہے لائف میں، اس کو نہیں سمجھ آتی میں کیا کروں. تو اس فیز میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ اس فیز سے آپ کو باہر اور کوئی ذات نہیں نکال سکتی سوائے اللہ کے. جیسے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے، اب کوئی آپشن نہیں ہے، نہ باہر آ سکتے ہیں نہ اندر رہ سکتے ہیں. تو کس کو پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک. یہ ورد کرنا چاہیے جب آپ پھنسے ہوئے محسوس کریں. اوکے، جب آپ کو حالات بڑے ٹائٹ نظر آئیں، آپ کو سمجھ نہ آئے میں کروں کیا، سلوشن ہی کوئی نہیں ہے، تو اللہ آپ کی ضرور مدد کریں گے، اللہ آپ کو نکال لیں گے اس فیس سے. تو یہ ہے کنویں کا فلسفہ، کنویں کے اندر جو فیس تھا یوسف علیہ السلام کا. اور کنویں کے اندر رہ کے انہوں نے وہ اللہ کے مزید نزدیک ہوئے، کیونکہ وہاں پہ وہ اللہ کو یاد کرتے تھے. اب بھائی جب واپس آئے انہوں نے پورا ایک فلسفہ گھڑا اور پورا ایک من گھڑا ڈرامہ لے کر آئے. اپنے والد کو کہا کہ روتے ہوئے آئے، ڈرامہ کرتے ہوئے آئے کہ اوہو یوسف تو ہمارے ساتھ کھیل رہا تھا، اچانک بھیڑیا آیا اور وہ پتہ نہیں کسی جانور کا خون لگا کے لے آئے اس شرٹ پہ، اور والد کو کہا یہ دیکھیں اس کی شرٹ ہے، خون لگا ہوا ہے. والد کو پتہ لگ گیا. والد نے کہا تم من گھڑت ایک سٹوری بنا رہے ہو اور مجھے پتا ہے تم نے ظلم کیا، اور تمہیں اللہ تعالیٰ جو ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے، میں صبر کروں گا. وہ الفاظ میں آپ کو پڑھاتا ہوں کہ وہ الفاظ کیا ہیں. اور ان الفاظ وہ تاریخی الفاظ ہیں جو اس وقت یعقوب علیہ السلام نے کہے. واللہ المستعان علی ما تصفون فصبر جمیل واللہ المستعان. یہ تاریخی الفاظ ہیں، یعنی کہ انہوں نے، ان کا بیٹا ان کے ہاتھ سے چلا گیا، ان کا لخت جگر، سب سے ان کا چہیتا بیٹا جس سے وہ شدید محبت کرتے ہیں، اس کے لاس پہ یہاں پہ وہ بچوں کو جائیداد سے آگ یا نکال سکتے تھے یا ڈانٹ سکتے تھے. یہ بھی پیرنٹنگ ہے. پیرنٹنگ از آل اباؤٹ صبر. یاد رکھیں پیرنٹنگ کا دوسرا نام صبر ہے. ہمارے پیرنٹس میں صبر نہیں ہے. آج کی جتنی پیرنٹنگ ہے وہ غلط اس لیے کہ ایک تو پیرنٹس میں صبر نہیں ہے، دوسرا ان کی اپنی پرسنل اگزامپل نہیں ہے. یہ جو پیرنٹس پریشان ہوتے ہیں نا ہمارے بچے اسلامک نہیں ہے، اسلامک نہیں ہے، پہلی بات وہ صبر نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں یا وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایک دن میں عمر بن الخطاب بن جائے، یا ہمارا بچہ ایک دن میں جو ہے خالد بن ولید بن جائے. تو ایسا نہیں ہوتا، ٹائم لگتا ہے ہدایت آتے آتے. ہدایت کے لیے دعا کرنی ہوتی، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو ہدایت نہیں دے سکے، اس سے بڑی اور کیا مثال ہے. تو ایک تو بے صبری، دوسرا پرسنل اگزامپل نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں بچے قرآن پڑھیں، ہر وقت قرآن پڑھیں، ہر وقت تسبیح کریں، لیکن وہ خود نہیں کرتے. تو یہ سخت بات ہے، لیکن اصل میں بات یہی ہے. تو پرسنل اگزامپل ہونی چاہیے. اگر یوسف علیہ السلام معاف کر رہے تھے تو یہ باتیں کہاں سے سیکھی تھی انہوں نے؟ یعقوب علیہ السلام سے. جی کرنی چاہیے، یاد دہانی کرائیں نا، بے صبری نہ کریں، یعنی کہ پینک نہ ہو جائیں، یاد دہانی کراتے رہیں. کبھی نہ کبھی اللہ اسے ضرور ہدایت دے گا. پیرنٹس پینک ہو جاتے ہیں، پینک ہو کے پھر سختیاں کرنے لگ جاتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگ جاتے ہیں، پابندیاں لگانے لگ جاتے ہیں. پابندیاں لگانی چاہیے ایک حد تک، لیکن ضرورت سے زیادہ نہیں. پھر وہ ٹوٹ جاتا ہے وہ بچہ، پھر وہ ریبیلیس ہو جاتا ہے، بجائے کہ وہ دین کی طرف آئے وہ پھر اور سائڈ پہ نکل جاتا ہے. تو بہرحال یہاں سے ہم کیا سیکھتے ہیں کہ ان کا کمپوزر، انہوں نے اپنے بیٹوں کو نکالا نہیں، ان کے ساتھ رہے. اوکے، ایموشنل نہیں ہوئے اتنے زیادہ، کیونکہ ان کو پتا تھا اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے، اور وہ بیٹوں کو چانس دینا چاہتے تھے.
تو بیٹوں کو انہوں نے ساتھ رکھا اور انہوں نے کہا فصبر جمیل، میں بہترین صبر کروں گا، واللہ المستعان، اور اللہ ہی کی ہیلپ جو ہے وہ ساؤٹ کی جا سکتی ہے ایسے موقع۔ تو جب بھی آپ کو کوئی تکلیف ہو تو واللہ المستعان کہنا چاہیے۔